سر سید احمد خاں۔ سید احمد خاں دلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سید احمد نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا۔ 1839 کے آس پاس انہوں نے انگریزوں کی ملازمت اختیار کی۔ 1862 میں جب وہ غازی پور میں تھے، انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنوائی۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ جدید علوم اور خاص کر سائنس کے علوم کا مطالعہ کیا جائے اور ان علوم کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے۔ 1869 میں سید احمد خاں 1 سال کے لیے انگلستان گئے۔ واپس آ کر انہوں نے انگریزی کے عمدہ رسالوں کی طرز پر اپنا رسالہ تہذیب الاخلاق نکالنا شروع کیا۔ اس طرح تہذیب الاخلاق کے ذریعے اردو میں ایک نئی طرح کی علمی نثر کا رواج شروع ہوا۔ انگلستان سے واپس آ کر سید احمد خاں نے علی گڑھ میں ایک اسکول بھی کھولا۔ یہ اسکول 1878 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنا اور پھر یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں علمی ادارہ بن گیا۔ 1878 میں سید احمد خاں کو سر کا خطاب ملا۔ یہ خطاب ان کے نام حصہ ہی بن گیا اور آج تک سب لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ سر سید آخری عمر تک قومی کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں لگے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سر سید جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ سر سید نہ ہوتے تو آج ہندوستانی مسلمان بلکہ ہندوستانی سماج وہ نہ ہوتا جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ اردو کی نئی علمی نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ لمبی لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کا فن سر سید نے عام کیا۔ ان سے کچھ پہلے ماسٹر رام چندر نے اردو میں علمی نثر کے نمونے پیش کیے تھے۔ ان کی تحریریں شگفتہ اور رواں ہیں، لیکن ان میں فکر اور نظر کی وسعت نہیں۔ سر سید اپنے زمانے کے مفکر اور مسئلہ تھے اور ان کی نظر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا۔